فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ 1447 ہجری کے ربیع الاول شریف کی آج 12ویں شب ہے۔ اس مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود السلام سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 12، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدنی مذاکرہ جاری ہے، آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے بھول ہونے کی صورت میں انشاءاللہ الکریم قبول کرتا پائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سوشل میڈیا کے ذریعے سوال موصول ہوا ہے، محمد قاسم ہیں، لاڑکانہ سندھ سے ان کا تعلق ہے۔ یہ سوال کر رہے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا ذکر قرآن و حدیث میں کن مقامات پر آیا، یہ ارشاد فرما دیجیے۔ ولادت کا ذکر قرآن شریف میں، ولادت کا ذکر کب پیدا ہوئے؟ سر وہ ویسے تو وہ نا ایک آیت مبارکہ، ہر شے کا ذکر قرآن میں موجود، اس کھلی کتاب، روشن کتاب کے اندر موجود ہے۔ اب یہ کہ بہرحال حدیثوں میں شروحات، پھر حدیثوں کی قرآن شریف کی تفسیر، تو قرآن شریف میں ہر شے کا صراحتاً بیان۔ اب پانچوں نمازیں فرض ہیں نا ہم پر، 5 نمازیں، 5 نمازیں اوقات تو ہے قرآن شریف میں بیان، اب کتنی رکعتیں کہاں پڑھنی ہیں، سنتیں تو فرض تو وتر 3 رکعت، تو اس کا صراحتاً کھلے لفظوں میں ذکر قرآن شریف میں نہیں، تو پھر حدیثوں میں، حدیث سے اس کی شرح ہے، بے شمار حدیث ہیں، تو اس طرح مطلب سرکار نے جو فرمایا تو وہ عمل کرنا ہے کہ اس میں حکم ہے، قرآن شریف میں یہ حکم ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ پاک کی فرما برداری کرو اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو۔ تو رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس طرح نماز پڑھو، اتنی رکعتیں، یوں مطلب بہرحال تو یوں، یعنی کہ اصل وہ یہ سوال ہو کہ ولادت کا ذکر تو صراحتاً، ولادت اپنی جگہ پر ہے، شاید سوال یہ ہوگا جشن ولادت، تو مسئلہ آج کل جشن ولادت کا لوگ مطلب اس پر بات کرتے ہیں کہ جشن ولادت قرآن میں منانا کہاں لکھا ہے یا کس کتاب میں لکھا ہے؟ وہ تو کسی نے اچھا جواب دیا تھا کہ ہم سنیوں کی کہاں لکھا ہے، تو سنیوں کے مقدر میں، سنیوں کی قسمت پہ لکھا ہے جشن ولادت منانا۔ یہ تو ایک خوش طبعی و تفنن کی بات ہے، اور تاہم یہ کہ ہم جو جشن ولادت مناتے ہیں الحمدللہ، تو یہ بھی قرآن و حدیث سے کوئی بات ٹکرا نہیں رہی ہے۔ اول تو ایک اصول یہ کہ مسلمان جس کام کو اچھا سمجھ کر کریں اور وہ شریعت میں منع نہ ہو تو وہ اچھا ہوتا ہے، یہ تو مطلب ایک اصول ہے۔ اہل علم اس میرے اصول سے کبھی بھی ٹکرائے گا نہیں، مخالفت نہیں کرے گا۔ جشن ولادت اگر بالفرض قرآن و حدیث سے ثابت نہیں بھی ہے، تب بھی اس قرآن و حدیث سے ٹکراتا کہاں ہے؟ تو یوم پاکستان بھی تو مناتے ہیں نا ہم یار،
اس کو کوئی نہیں چھیڑتا، پتہ ہے چھیڑیں گے تو کیا ہوگا، ہے نا، ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، جیل کی کوٹڑیاں، ڈر لگتا ہے نا۔ تو مطلب یہ کہ 14 اگست ہم مناتے ہیں، ہم خود مناتے ہیں، یہاں سے مناتے ہیں، ہم دعوت اسلامی میں مناتے ہیں، ہمارا وطن عزیز ہے، ہم کو خوشی ہوتی ہے کہ یہ آزاد ہوا، الحمدللہ مناتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تاہم یہ کہ اس پر کوئی کچھ نہیں بولے گا، حالانکہ شریعت میں کہاں، قرآن و حدیث میں کہاں ہے یوم پاکستان منانا، یوم آزادی منانا، ایسے بہت سے دن ہر ایک منا رہا ہے اپنے اپنے طور پر، دستار بندی کے جلسے سب کرتے ہو، تو یہ کہاں لکھا ہے یار دستار بندی کا جلسہ ہی کرو؟ تو بہرحال سب اوکے ہے، تو جشن ولادت بھی یار اوکے کر دیا جائے، ہے ہی اوکے، یہ تو کوئی اوکے کرے نہ کرے، مانے نہ مانے۔ سورہ یونس میں ایک آیت مبارکہ ہے، پارہ 11 سورہ یونس آیت نمبر 58، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ ترجمہ ہے کنز ایمان، تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اس کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں، وہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے۔ اچھا، اب یہاں رحمت کا ذکر ہے، فضل کا ذکر ہے، تو اس سے مراد کیا ہے؟ تو یہ تو ظاہر ہے کہ وہ حدیثوں میں ملے گا کیا مراد ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس جو کہ صحابی ابن صحابی ہیں رضی اللہ عنہما، صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، اس آیت مبارکہ سے کے تحت فرماتے ہیں کہ اس مبارک آیت میں فضل سے مراد علم ہے، اور رحمت سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ پھر اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے سورہ انبیاء کی یہ آیت بیان فرمائی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ ترجمہ ہے کنز ایمان، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہاں کے لیے۔ یہ رحمت کا یہاں بھی تذکرہ ہے کہ ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہاں کے لیے، اور وہ آگے بھی رحمت کا تذکرہ ہے کہ رحمت سے مراد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ خوشی منانے کا یہ قرآن شریف میں یہ تذکرہ بھی ہے نا۔ تم فرماؤ اللہ پاک، اللہ عز و جل ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں، وہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہیں۔ یہ آیت پھر حوالے یاد کر لیں، پارہ 11 سورہ یونس آیت نمبر 58، پارہ 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 164 میں ارشاد ہوتا ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ ترجمہ ہے کنز ایمان، بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ ایک اور آیت مبارکہ میں وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا۔ ترجمہ ہے کنز ایمان، اور ایمان والوں کو خوشخبری ہو کہ ان کے لیے اللہ کا بڑا فضل ہے۔ پہلی آیت کریمہ میں سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہونے کا ذکر، اور دوسری میں نعمت ہونے کا ذکر، تیسری آیت میں مفسرین کرام کے نزدیک فضل سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ہمیں اظہار نعمت کا چرچا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ چنانچہ قرآن مجید میں سورہ والضحیٰ میں ارشاد ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ ترجمہ ہے کنز ایمان، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نعمت ہیں، اس نعمت کا چرچا اور خوب چرچا، خوب تذکرہ کرو، خوب ذکر کرو، اس کا سب کو بتاؤ، اس نعمت کا چرچا۔ جشن ولادت میں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے اپنے ماں باپ کا یا خاندان کا تذکرہ تو نہیں ہے نا، پیارے آقا کا تو ہم تذکرہ کر رہے ہیں، نعتیں بھی انہی کی پڑھ رہے ہیں، انہی کا ذکر کر رہے ہیں، تو یوں ہم قرآن کریم پر عمل کر رہے ہیں، الحمدللہ، اس سے ہٹے نہیں ہیں۔
سنن نسائی جلد 2 صفحہ 310. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان کی ایک محفل میں تشریف لائے اور فرمایا کس چیز نے تمہیں یہاں بٹھایا ہے؟ انہوں نے عرض کی ہم یہاں اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہمیں اللہ پاک نے جو دین اسلام کی دولت عطا فرمائی ہے اور آپ کو یعنی سرکار آپ کو بھیج کر ہم پر جو احسان فرمایا ہے اس کا ذکر کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اللہ پاک کی اس پر حمد بجا لائیں، اس کی تعریف کریں، اس کا تذکرہ کر ذکر کریں. تو جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم تم صرف اس لیے ہی بیٹھے ہو؟ عرض کی اللہ کی قسم ہم صرف اسی لیے بیٹھے. تو ارشاد فرمایا میں نے تم سے اس لیے قسم نہیں لی کہ مجھے تم پر شک ہے، بلکہ جبرائیل امین میرے پاس آئے اور مجھے خبر دی کہ بے شک تمہارے اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالی فرشتوں پر فخر فرما رہا ہے. تو سرکار کا تذکرہ کرنے والوں کو مبارک ہو. کیسی کیسی پیاری پیاری آیتیں، ہر آیت پیاری ہے لیکن اس عنوان پر حدیث پاک اور مطلب تو جو بھی ہم کر رہے ہیں یہ دلائل نہ بھی ہوتے تب بھی مطلب میں نے ایک اصول تو بیان کر دیا کہ جو مطلب انہیں کہ اگر مطلب کوئی اچھا کام مسلمان کوئی جائز کام مسلمان اچھا سمجھ کر کرتے ہیں، مباح کام جو نہ ثواب نہ گناہ ایسا کام وہ مسلمان اچھا سمجھ کر کرتے ہیں تو وہ اچھا ہے، اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے اور وہ مطلب جائز ہے. اچھا اب اچھا کام یہ مباح کام جو ہوتا ہے نا اس میں یہ اصول ہے کہ مباح کام اگر ثواب کی نیت سے کوئی کرے گا تو یہ عبادت بن جائے گا. تو اگر یہ مباح کام ہے بالفرض یعنی کہ ایسا ہے کہ جس میں مطلب کوئی ہمارے پاس آیت کی حدیث کی دلیل نہ بھی ہو تب بھی اس میں خرابی کیا ہے، برائی کیا ہے؟ اس میں ذکر مصطفیٰ تو کرنا ہی ہے، کلمات تو پڑھنے سے تو مسلمان ہوں گے. جب تک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں کریں گے، آپ کا نام مبارک نہیں لے گا تو مسلمان کیسے ہوگا؟ ہے نا. تو یوں مطلب یہ کہ ہم مطلب یہ نہیں کہ ذکر تو کرتے ہی ہیں، خطبے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نام آتا ہے، نماز میں نہیں آتا ہے نا، تحیاتوں میں آتا ہے السلام علیکہ ایہا النبی، اے نبی، یا اے اس کا مسئلہ اس میں حل ہو رہا ہے، السلام علیکہ ایہا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بڑے ماشاءاللہ بہت پکے سنی تھے اور سارے بزرگان دین پکے سنی، اہل سنت اہل جنت الحمدللہ. تو وہ فرماتے ہیں کہ جب نماز پڑھنے والا السلام علیکہ ایہا النبی پر پہنچے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دل میں حاضر تصور کرے اور سلام عرض کرے. وہ حکایتاً نہیں کہ یہ واقعہ ہوتا ہے اس کو دہرا رہے ہیں. اللہ پاک کی جو التحیات للہ والصلوات، یہ ساری جو پاکی اور یہ جو کچھ یہ سب عبادتیں ہماری اللہ کے لیے نا، تو یہ اس وقت جو کر رہا ہے تو وہ بھی تصور کرے کہ یہ اس حکایت کو میں جو واقعہ ہوا تھا اس کو دہرا نہیں رہا، رسمی طور پر یہ نہیں پڑھ رہا، بلکہ میں حقیقت میں اپنے طور پر کہہ رہا ہوں کہ میری جو کچھ ہے عبادت وغیرہ یہ اللہ کے لیے. اور جب سلام کے السلام علیکہ ایہا النبی پر پہنچے تو دل میں حاضر تصور کر کے سلام عرض کرے. تو یہ سب کچھ تو ہے یار، شریعت سے بھی نہیں ٹکراتا اور دلائل بھی موجود ہے. تو آپ بس یار بحثیں نہیں کرو. جو جشن ولادت کا آپ کو چونکہ چنانچہ کر آپ سنو نہیں، سنو گے تو وسوسوں میں پڑو گے، آپ سمجھا سکو گے نہیں، تو اپنا خامخواہ نہیں نیکی چھوٹ جائے یا وسوسوں کا شکار ہو جائے. تو اس طرح انشاءاللہ پھر اگر سمجھنا ہے تو دارالفتہ اہل سنت ہمارا موجود ہے، فون اٹھاؤ ان سے بات کرو تو وہ آپ کو سمجھا دیں گے انشاءاللہ. کئی علماء اہل سنت ہزاروں لاکھوں ہیں، ان سے جا کر آپ معلوم کر لو. خود اپنے ہاتھ میں قانون نہیں لیں، بحث کریں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسا نکل جائے منہ سے جو مطلب خدا نہ خواستہ گناہ بھرا ہو یا ایمان کے لیے کوئی مسئلہ ہو. تو اس لیے بحث کسی نے نہیں کرنی، سمجھے، نہ اپنا کام، نہ کسی کو چھیڑنا ہے، نہ اپنا کام چھوڑنا ہے انشاءاللہ. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت
اور جشن ولادت سے یقین مانے اتنی محبت بڑھتی ہے، اتنا تذکرہ ہوتا ہے. اگر یہ نہ ہوتا تو ہمارے بچے اور یہ سب جو ماشاء اللہ نعتیں پڑھ رہے ہیں، کلام پڑھ رہے ہیں، اور جو کر رہے ہیں، اور جو جوان بھی کر رہے ہیں، بزرگ بھی کر رہے ہیں، سب ہو ہی رہے ہیں. لاکھوں کروڑوں مسلمان یہ کام کر ہی رہے ہیں یار، وہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی، ہاں رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے، تو زندہ ہے واللہ، 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 تو زندہ ہے واللہ. میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چل حرم کی زمین، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے، ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے. مدینے کے خیتے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خیتے، مدینے کے خیتے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خیتے خدا تجھ کو رکھے. غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت. بدوں پر بھی برساتے برسانے والے، بدوں پر بھی برساتے برسانے والے. میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا، میں مجرم ہوں
بجا جانے والے کے راستے میں ہے جا بجا جانے والے. حضور اس شعر کا کیا مطلب ہوگا؟ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے. کیا مطلب، کہاں کا تصور ہے، کہاں کی بات ہے؟ یا رسول اللہ میں گناہگار ہوں، اور بلکہ مجرم تو نا جس پر جرم ثابت ہوا، ایک تو ملزم ہوتا ہے، ملزم جس پر الزام لگتا ہے، تو میں مجرم، میرے گناہ ثابت شدہ ہے، ہوں ہی گناہگار. اور جگہ جگہ ملائکہ جو ہیں فرشتے ہیں وہ مجرموں کو پکڑنے کے لیے تیار ہیں، گرفتار کرنے کے لیے. آپ بچا لیجئے مجھے، میری شفاعت کر کے مجھے اس سے جنت میں لے جائیے. میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، مجھے ساتھ لے لیجئے، ورنہ فرشتے مجھے پکڑ لیں گے. کہ ہوں گناہگار، اس قابل تو ہوں کہ پکڑ لیں، لیکن آپ کا دامن، آپ بچا لیجئے مجھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. یہ ایک بہت پیارے ایک صاحب نے 4 نکات بیان کیے ہیں. میلاد منانے کے 4 فائدے ہیں، 1000 فائدے ہیں، تو 4 فائدے انہوں نے بیان کیے ہیں. نمبر 1، خدا کا میلاد نہیں ہو سکتا، اور جس کا میلاد ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا. تو میلاد منانا شرک ہو نہیں سکتا. انڈرسٹوڈ ہے؟ تو میلاد تو اس کا تعلق تو پیدائش سے ہے، پیدائش. تو اب یہ کہ اللہ پاک تو پیدا ہوا ہے، نہ معاذ اللہ جو یہ سوچے گا، یعنی یہ ذہن بنائے گا تو کافر ہو جائے گا. اللہ پاک تو ہمیشہ ہمیشہ سے ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. سمجھے؟ کوئی نہ ادھر سرا ہے نہ ادھر سرا ہے. سمجھے؟ تو یوں مطلب ہے کہ اللہ پاک کا میلاد تو ہو ہی نہیں سکتا، اور جس کا میلاد ہو وہ خدا ہو نہیں سکتا. تو ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تو مانتے بھی نہیں ہیں، کوئی بھی نہیں مانتا. اور فرمایا کہ کوئی گویا ہم میلاد منا کر خدا کی توحید کا اعلان کرتے ہیں کہ خدا ایک ہے، کہ جو پیدا نہیں ہوا. نمبر 2، میلاد منا کر ہم اللہ پاک کی نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں. وجب الشکر علینا. یہ اس طرف اشارہ ہے کہ وہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک تشریف لے گئے تو بچیوں نے مطلب وہ ترانے پڑھے تھے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. یہ اس طرف اشارہ ہے، وجب الشکر علینا کہ ہم پر شکر واجب ہو گیا. اس کا یہ ہم میلاد منا کر اللہ کی اس عظیم نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں. نمبر 3، ہم میلاد منا کر ختم نبوت کا اعلان کرتے ہیں. گویا ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑا ہی نہیں ہے، پکڑ کے رکھا ہے کہ یہ آخری ہے، اب کوئی آنا تو ہے نہیں، کس کا دامن پکڑیں گے؟ تو ضرورت ہی نہیں ہے اس کی، بس ہمیشہ مناتے رہیں گے میلاد. نمبر 4، میلاد منانے سے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اضافہ ہوتا ہے، محبت بڑھتی ہے. اور جس سے محبت رسول میں اضافہ ہو، جس سے محبت رسول بڑھے، تو وہ کام ناجائز کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ میلاد منانے سے یہ تو بالکل پرفیکٹ ہے، مشاہدے کی بات ہے، تجربے کی بات ہے کہ سرکار سے محبت اور بڑھتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ایسی ایسی باتیں سنتے ہیں، ایسے ایسے واقعات، ایسی ایسی روایتیں، ایسی ایسی آیتیں سامنے آتی ہیں کہ محبت میں اضافہ ہی ہوتا ہے، بڑھتی ہے محبت. تو یہ جس سے ایسا کام جس سے محبت رسول بڑھے وہ ناجائز کیسے ہو سکتا ہے؟ ماشاءاللہ بہت پیارے پیارے یہ 4 نکات ہیں. اللہ پاک کرم فرمائے جنہوں نے یہ لکھے، جنہوں نے بیان کیا، اللہ پاک ان کے درجے بلند فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. مولانا الیاس قادری صاحب سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ کیا ایسی کوئی خاص جگہ ہوتی ہے کہ جہاں پر دعا جلد قبول ہوتی ہے؟ جی ہاں بالکل، ایسی تو کئی جگہیں ہیں جہاں جہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف
फरमा हुए जहाँ यानी इसको मशहद बोलते हैं हाजिर होने की जगह, तो जहाँ जहाँ मशहद मुबारक है तो वहाँ वहाँ दुआ कबूल होती है। तो इसी मक्का पाक में, मदीने पाक में जगह हैं जिनका किताबों में जिक्र भी है। इसी तरह जहाँ एक बार दुआ कबूल हो गई वो भी कबूलियत का मकाम है। फिर ये कि यहाँ बुजुर्ग हाजिर हों, जैसे तशरीफ फरमाओ मज़ारात औलिया है तो वहाँ बुजुर्ग का मज़ार है, तो ये भी कबूलियत दुआ का मकाम है। फिर पूरा मक्का मुकर्रमा, पूरा मदीना मुनव्वरा, ये सब कबूलियत के मकामात हैं। मीना शरीफ, अरफात, मुज़दलिफ़ा, ये सब कबूलियत के मकामात, और इसी पर इंहिसार नहीं है। उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम दुआ करो मैं कबूल फरमाऊंगा। अल्लाह पाक से कोई भी दुआ करे तो वो कबूल फरमाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मोहम्मद अबरार तारी मेलसी, जामिअतुल मदीना में 4th ईयर का तालिब इल्म हूँ। सैयद अमीर अहले सुन्नत से मेरा ये सवाल है कि ये इरशाद फरमाइए कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एज अ फैमिली मेंबर कैसे थे? सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने अहले बैत से बेहतरीन 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 उसने सलूक था, और आप जैसा कोई मतलब नहीं, ना हुआ ना होगा। इसकी वो हदीस पाक है ना, तुम में बेहतर हुआ जो अपने घर वालों के साथ बेहतर हो, और मैं तुम सबसे बेहतर अपने घर वालों के साथ हूँ। मैं बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा बेहतर सलूक करता हूँ। ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से पाक है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, अपने दस्ते मुबारक से काम करते थे घर के, अपने कपड़े खुद धो लेना, खाक के बिस्तर पर सो लेना, सादा सादा नेक तबीयत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाले ने पाक का भी अपने मुबारक हाथ से आप टाका लगा लेते, गांठ लेना, गांठ लेते थे, टाका वगैरह ले लेते थे, इसकी मतलब मेंटेनेंस फरमा लेते। बकरी का दूध अपने मुबारक हाथों से दूध दो लेते थे, चुवाई कर लेते थे। तमाम अपनी जो अजवाज थी उन सब से खुश तबई भी फरमाते थे, और सबके साथ आला इंसाफ। और सबको वक्त देते थे, इंसाफ में सब आ गया कि सबको उनका हक देते थे, वक्त देते थे, और किसी को कोई सरकार से शिकायत नहीं होती थी, ना हो सकती है। और इतने बाखलाक, इतने बाखलाक, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो आपके पास ही खिदमत में हाजिर रहते थे। खादिमुन नबी आपका लक़ब है, 10 साल खिदमत में रहे, और ये फरमाते हैं कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में 10 साल रहा, कभी मुझे डांटा नहीं, कभी ये नहीं कहा कि ये काम क्यों नहीं किया तुमने। ऐसा उसने सलूक। इतनी बड़ी तादाद आज अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में जमा है, और मुख्तलिफ़ मकामात पर जहाँ इज्तिमात हो रहे हैं, इज्तिमाई मिलाद, वहाँ पर भी ये हमारा ये देखा जा रहा है। इज्तिमा ग्राउंड में, कई ग्राउंड में इस्लामी भाई जमा हुए हैं। मदनी चैनल पर एक बड़ी तादाद। अभी जो घरों में जो मसाइल हैं, उस मसाइल की एक वजह यह है कि अगर इस्लामी भाइयों की तरफ से मैं बात करूँ, मर्दों की तरफ से, तो वो अपना घर में सही वक्त नहीं दे, यानी वक्त अगर देते भी हैं तो मोबाइल पर देते हैं, घर वालों को वक्त नहीं दे पाते। और कुछ ऐसे जो दे ही नहीं रहे होते, और घर में हों तो भी घर में नहीं है, और घर में हो तो इनका अंदाज, इनका मिजाज जो है वो ऐसा होता है कि बस वो तकलीफ़ दे होता है। अभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के मामलात बयान फरमा रहे हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह खुशतबी फरमाते थे, घर के कामकाज में हिस्सा लेते थे। तो ये जो चीज़ें हैं कि आज जिनका हम जश्न विलादत मना रहे हैं, इनकी ये सीरत का पहलू जो घर से मुतालिक है, अगर वो हमें मिल जाए। इसी तरह जो औरतें होती हैं घर में, उनका अंदाज़ भी कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं होता कईयों का, वो भी पे बोलना, चिड़चिड़ापन, डांट डपट, वतन अजीब व गरीब उनका गुस्सा, और ये सारा होता है। तो अगर आज की इस रात को ये तमाम देखने सुनने वालों को अगर ये भी एक मैसेज चला जाए कि जिसकी विलादत की हम खुशी मना रहे हैं, इनके घर का अंदाज़ कैसा था। उम्मुल मोमिनीन का हज़रत खतीतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अज़वाज मुतहरात का अंदाज़,
آپ کا اپنی شہزادی کے ساتھ معاملہ، شہزادی کا آپ کے ساتھ معاملہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے گھر والوں کے ساتھ، نواسوں کے ساتھ، نواسی کے ساتھ، وہ جو محبت و پیار کا جو انداز تھا، یہ آج ہمارے یہاں نہیں پایا جاتا، اس خاص نہیں پایا جاتا، اور بہت کم ہے اگر کہیں ہے بھی تو، الا ماشاء اللہ، جس کی وجہ سے گھروں میں جھگڑے ہو رہے ہیں، طلاقیں ہو رہی ہیں، خلا ہو رہے ہیں، اور بیجا ناراضگیاں لے لیتے ہیں۔ تو آج کی رات کو ایسا میسج چلا جائے کہ اللہ کرے کہ ہم سب دیکھنے سننے والوں اپنے گھر کے اندر ہم سب اچھے ہو جائیں، اسلامی بہنیں اپنے کردار کے مطابق اچھی ہو جائیں، اور اسلامی بھائی اپنے کردار کے مطابق اچھے ہو جائیں۔ ماشاء اللہ، آپ نے بہت کچھ فرما دیا۔ اللہ عمل کی توفیق دے، اس نمونے کی ہم صحیح معنوں میں نقل کر لیں، پیروی کر لیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ قرآن کریم میں نا کہ اللہ کے بے شک اللہ کے رسول کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا اپنے خاندان کے ساتھ اپنے گھر میں سلوک فرمایا، تو ہمیں اس سے درس حاصل کرنا چاہیے، اور ہمیں بھی حسن سلوک کرنا چاہیے۔ اور واقعی یہ موبائل فون بھی یہ حسن سلوک کا ذریعہ بھی ہے، اس کا بھی انکار نہیں ہے، لیکن یہ کہ رکاوٹ بھی ہے۔ جب ماں سے باپ سے ملنے کبھی کبھار آپ ویسے ہی جاتے ہوں گے، جو شادی شدہ الگ رہتے ہیں تو وہاں بھی گئے اور موبائل لے کر بیٹھ گئے، ماں بیچاری آپ کے مٹھڑے مٹھڑے بول سننے کے لیے تیار ہے، دیکھیں چاہتی ہے لیکن آپ بولتے نہیں ہیں۔ ہاں، زبان حال سے باپ بھی کہہ رہا ہے، دو مٹھڑے مٹھڑے بول سنا دے تو سوڑیاں، سنیا تیرا کلام، بڑی دیر ہو گئی، لیکن آپ ہیں کہ موبائل سے فارغ نہیں ہو رہے، یا دیگر مطلب پھر باتوں کا انداز عموماً جارحانہ انداز، جیسے اب اس وقت ہمارا جو انداز ہے نا، یہ جارحانہ نہیں ہے، نرمی ایک نارمل انداز ہے، لیکن وہ جب عام طور پہ عام گفتگو میں تھوڑا مطلب مزاج کے خلاف بات ہو یا کچھ ہو گیا، یا ویسے ہی باتوں کا انداز ہی ایسا ہوتا ہے جیسے بات بات میں جھاڑنا، لتاڑنا، سخت کلامی کرنا، جارحانہ انداز کہلاتا ہے۔ تو مانتا نہیں ہے، 100 مرتبہ پھر بولا یہ کر لے، وہ کر لے، یہ کیوں نہیں کیا، اس طرح کے انداز ہمارے گھروں میں یہ پائے جاتے ہیں، جس سے مطلب یہ کہ ہماری اولاد بھی یہی سیکھتی ہے، ہم یہ انداز کرتے ہیں تو بچہ بھی یہی سیکھ رہا ہے، آگے جا کر اس نے بھی گھر میں اسی انداز میں، ماحول میں، معاشرے میں یہی انداز ہوگا، تو یوں صحیح بات ہے کہ گھر گھر کی کہانی ہے، اس نے اخلاق رخصت ہو گیا ہم میں سے تقریباً، اور انداز گفتگو نہایت رف، ابھی جیسے ہم بیٹھے ہوئے شرافت کے ساتھ، ہاں، سب سن رہے ہیں، ابھی کوئی نکلے اس کا لات آپ کے پاؤں پہ پڑ جائے، آپ کو تھوڑا کونی زور کی لگ جائے، پھر پتہ چلے گا، پھر جو گفتگو ہے نا وہ جارحانہ انداز ہوگا۔ میں جنرل بات کر رہا ہوں، کیونکہ اب ساری زندگی گزاری ہے جارحانہ انداز میں، سخت لہجے میں، سخت گفتگو میں، تو اب یہ کہ چند باتیں سن کر ایک دم سے ذہن تبدیل ہو جائے تو کوئی کرامت ہو جائے تو ہو جائے، باقی تو ہم لوگوں کو تو یہ آپ کو مسلسل اس میں دعوت اسلامی کے ماحول میں رہنا ہوگا، اجتماعات اٹینڈ کرتے رہیں، اور قافلوں میں سفر کرتے رہیں، سنتیں سیکھنے سکھانے کا قافلہ یہ اٹینڈ کرتے رہیں، پھر یہ کہ نیک اعمال کا رسالہ لے لیں، اس میں اسلامی بھائیوں کے لیے 72 اعمال ہیں، ان پر آپ ایک نظر ڈالیں، خالی پڑھ تو لیں اس کو، مکتبۃ المدینہ سے بھی مل سکتا ہے آپ کو، اور اپنی ویب سائٹ وغیرہ سب پر یہ مل جائے گا، تو اس پہ آپ اس کو خالی ایک نظر پڑھ لیں، پھر آپ دیکھیں گے کہ اس میں کچھ تو ایسا ہے کہ میں اس پر عمل کر رہا ہوں، کچھ پہ عمل نہیں ہے، اس پر نہیں ہے، اس پر نہیں ہے، یہ کیوں نہیں ہے، پھر اس پر آپ عمل کریں، اس پر عمل کریں، پھر نماز اس کا اپنے اعمال کا جائزہ لیں کہ میں نے کیا کیا کیا، پھر خانہ پوری سب اس میں دیے ہوئے کھانے پر کریں، اپنے ذمہ دار کو پہلی تاریخ کو جمع کروائیں، تو اس طرح انشاءاللہ آپ کی آہستہ 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 عادت ہو جائے گی نیکیاں کرنے کی، گناہوں سے بچنے کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ صلی اللہ محمد۔ علیہ محمد۔ جشن آمد رسول حضور ماشاءاللہ شان و شوقت کے ساتھ ہو رہا ہے، مگر ایک ہے مقصد آمد رسول، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا مقصد
خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آمد کے کئی مقصد بیان فرمائے. اس میں ایک مقصد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی بیان ہوا ہے کہ مجھے آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے، میوزیکل انسٹرومنٹ کو بریک توڑنے کے لیے. اب مسئلہ یہ ہے جو بات کرنی ہے آج کے اس اجتماع کے سامنے، کہ اس وقت میوزک اتنا زیادہ ہمارے اس میں رچ بس گیا ہے. ہمارے موبائل میں میوزک، ہمارے الارم میں میوزک، ہمارے ڈور بیل میں میوزک، بچوں کے کھلونوں میں میوزک، تو شوز میں میوزک، تو گھڑی کے اندر جو ٹائم پیس ہے اس میں میوزک، تو گاڑی میں، تو بس میں، تو ٹرین میں، ہر جگہ میوزک ہی میوزک ہے، اور میوزک ہو گیا ہے. جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میوزک کو پسند نہیں فرماتے. کہیں موسیقی کی آواز دور سے آتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مبارک کانوں میں مبارک انگلیاں داخل کرنا ثابت ہے. تو اتنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیقی کے تعلق سے جو ہمیں ارشاد فرمایا کہ مجھے آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا. تو حضور اس وقت جو موسیقی میں قوم، میوزک میں جو اس وقت قوم کھوئی ہوئی ہے، اس کو کیسے میوزک سے نکلنے کی توفیق ملے گا؟ آج کی رات تو ہم مقصد آمد رسول پر بات کریں، تو یہ تو میں ایک بات کر رہا ہوں، تو یہ اس پر بھی اگر ہم آ جائیں کیا فرماتے ہیں آپ؟ گانا، باجا، موسیقی، میوزک یہ بہت خطرناک چیز ہے جس کو ہم بہت ایزی لیے ہوئے ہیں، اور ہر چیز میں ہماری میوزک، یہاں تک کہ فون میں بھی میوزک ہے. بہت ساروں کے فون میں میوزک ہوتا ہے، ٹون مطلب جو بجتی ہے تو وہ میوزیکل ٹون. تو یہ بدل دیں آپ. اور بھی آپشن ہوتے ہیں، وہ اسی سادہ سی گھنٹی جو بجتی ہے وہ رکھ لیں آپ. لیکن یہ کہ میوزک بہت ہر جگہ جہاں بھی جاؤ، حج کے لیے جاؤ تو ہوائی جہاز والے میوزک سنائیں گے. تب ہے بہت مشکل، لیکن ہم دل سے برا جانے. ہم ذرا سفر تو نہیں چھوڑ سکتے، گھروں میں رہنا بھی بعض اوقات پریشان کن ہوتا ہے. اطراف میں شادیاں ہوتی ہیں تو دھوم دھام ہوتی ہے میوزک کی، تو تکلیف ہوتی ہے. لیکن ذرا گھر چھوڑ کے کیسے جائیں؟ تو ان سب کو توبہ بھی کرنی چاہیے اور آئندہ ایسا کرنا بھی نہیں چاہیے. میرے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آج ہم ولادت کا جشن منا رہے ہیں. وہ فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گانا اور لہو دل میں اس طرح نفاق اگاتے ہیں جس طرح پانی سبزہ اگاتا ہے. قسم ہے اس ذات مقدسہ کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، بے شک قرآن اور ذکر اللہ ضرور دل میں اس طرح ایمان اگاتے ہیں جس طرح پانی سبز گھاس اگاتا ہے. حوالہ فردوس الاخبار جلد 2 صفحہ 101، حدیث نمبر 4204. جو لوگ دنیا میں گانے باجے سننے سے بچنے والے اور لہو و لعب اور آلات موسیقی سے دور رہنے والے ہوں گے تو ان خوش نصیب حضرات کو جنت میں شادمانی کے نغمات سنائے جائیں گے. حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ پاک ارشاد فرمائے گا، وہ لوگ کہاں ہیں جو اپنے کانوں اور اپنی آنکھوں کو شیطان کے آلات موسیقی سے بچایا کرتے تھے؟ انہیں الگ کر دو، انہیں مشک و عنبر کے ٹیلوں پر الگ کر دیا جائے گا. ٹیلوں پر چلے جائیں گے، مشک و عنبر کے ٹیلے. ٹیلا وہ جو ابھار جو ہوتا ہے نا زمین پہ، جیسے پہاڑیاں ہوتی ہیں تو یہ ٹیلے کہلاتے ہیں. پھر اللہ پاک فرشتوں سے فرمائے گا، انہیں میری تسبیح، تحمید اور تہلیل سناؤ. تسبیح مانے اللہ کی پاکی بیان کرنا، مثلا سبحان اللہ. تحمید مانے اللہ کی حمد بیان کرنا، مثلا الحمدللہ. اور تہلیل مانے لا الہ الا اللہ. تو یہ مطلب سناؤ ان کو. تو وہ فرشتے ایسی آوازوں سے اللہ پاک کی تسبیح بیان کریں گے جیسی سننے والوں نے نہ سنی ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. بہرحال یہ گانا باجا یہ ہیں خطرناک سے، جو حدیث پاک میں کہ جو کسی گانے والی کو کان لگا کر سنے گا تو قیامت کے دن اس کے کانوں میں سیسا ڈیلا جائے گا.
पिघला हुआ शीशा, ये एक धात है, मेटल। तो सब तौबा कर रहे हैं, आज की रात सुननी है, तिलावत सुने, नाते सुने, ठीक है ना, और वाज नसीहत बयानात सुन्नतों भरे ये सुने, लेकिन ये गाने बजे ना सुने। जहाँ गाना बजा हो भी रहा हो तो जहाँ मुमकिन सूरत में वहाँ हट जाए। घरों में भी अब हर जगह घर जो है म्यूजिक सेंटर बने हुए हैं, घरों में भी गाने बाजों की धुने, और गुनाह भरे चैनल्स में भी मौसीकी चल रहे होते हैं। यानी कि ऐसे बस नापाक लोग पैदा हो गए कि उलमा का क्लिप उठाते हैं, उसमें भी म्यूजिक डाल देते हैं। क्या हो गया लोगों को यार? आदमी सुनना चाहे, सुन जो समझता हो कि म्यूजिक जायज नहीं है तो सुनने में भी कतराएगा, कैसे सुने? जो म्यूजिक नहीं सुनना चाहता और उसको नहीं सुनना, उसका जहन बना हुआ कि ये सुनने की इजाज़त नहीं है, जायज़ नहीं है। बाज़ औक़ात ऐसे लोग जिनका क्लिप इतना बाद इंफॉर्मेटिव भी आता है और चीज़ें होती हैं, मगर वो उस तरह के मैसेज आते हैं कि इसमें बड़ी ये चीज़ें हैं और ये बड़ी काम की चीज़ें हैं, मगर आप इसको जैसे ही ऑन करें तो उसके अंदर एक म्यूज़िक, उसके बैकग्राउंड पे कोई सा म्यूज़िक चल रहा होता है। तो जो म्यूज़िक नहीं सुनना चाहते तो वो तो उस क्लिप से तो वो तो नहीं फ़ायदा उठा सकेंगे, वो तो रह जाएगा। तो अगर इस तरह जितने भी लोग हैं जो कि अपना कोई ऐसा क्लिप बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, वो म्यूज़िक ना डालें, क्योंकि अगर आप म्यूज़िक नहीं डालेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि म्यूज़िक नहीं डालेंगे तो कोई देखेगा सुनेगा नहीं, मगर जो लोग म्यूज़िक नहीं सुनना चाहते और उनसे बचना चाहते वो भी वो तो कम से कम कट गए, तो वो तो कट गए। तो अल्लाह की रज़ा के लिए आप म्यूज़िक से अपनी जान छुड़ाएं, और अगर आपने कोई ऐसा अच्छा जायज़ और उम्दा लोगों को नफ़ा देने वाला और अच्छी बात अगर बयान करनी तो बगैर म्यूज़िक के क्यों नहीं हो सकती हुज़ूर? फिर ये गुनाह जारिया, जी। जब तक कि म्यूजिक आगे आपका जिया हुआ बढ़ता चला जाएगा, आप मर जाएंगे लेकिन ये चलता रहेगा, इसकी लाइफ बहुत ज्यादा है। हुज़ूर, आप करेंगे क्या? एक दावतनामा आया मुझे, दावतनामा, अब किसी घर में किसी की शादी थी, तो दावतनामा आज का जैसे कार्ड आता था ना, तो अब कार्ड वीडियो, वो कार्ड भी थोड़ा मूवेबल बन रहा है ना, थोड़ा वीडियो के साथ कार्ड बन रहा है, मतलब मूव कर रहा था, खाली एक इमेज नहीं होती। तो कार्ड जैसे ही वो उसका आया कार्ड, तो मैंने जैसे वो खोला तो उसका म्यूजिक बजा, मैं बंद कर दिया। और म्यूजिक की आवाज? जी जी, बिल्कुल म्यूजिक था कार्ड के अंदर। आप जाग रहे थे? जी, मैं जाग रहा था और फिर उसको जगाने की तो कोशिश। मशीन भी उसमें कुछ नजर नहीं आ रहा है? नहीं, वो कार्ड आया और वो कार्ड के साथ वो म्यूजिक चलना शुरू हो गया, तो मैं भी जाग रहा था, तो फिर मैंने उसको जगाने की कोशिश की, फिर मैंने उसको भेजा। मैं कहा मतलब मुझे था कि ये मान जाएंगे उनके बारे में जो मेरा उसने ज़न था, तो फिर उन्होंने मुझे फिर दोबारा कार्ड भेजा इसी तरह और म्यूज़िक हटा दिया उन्होंने। लेकिन पता नहीं कितनों को, लेकिन ये मुझे उस वक्त पता चला कि अब तो दावतों में, शादियों के कार्ड या दावतों भी भेजते हैं तो तस्वीर नहीं भेजते, वो मूवेबल होता है और उसके पीछे म्यूज़िक चल रहा होता है। पता नहीं क्या हो गया कौम को। ना करे इस तरह। अल्लाह सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। फैज़ाने शाह दो सरा मदनी मुज़ाकरा, फैज़ाने शाह दो सरा मदनी मुज़ाकरा, अत्तार की इल्मी ज़िया मदनी मुज़ाकरा, इल्मो अदब का सिलसिला मदनी मुज़ाकरा, अत्तार की इल्मी ज़िया मदनी मुज़ाकरा।